قبلہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عمر بناتے یا حضرت ابو بکر بناتے یا خلفائے راشدین کے دور میں بنتا، تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جب اینکر نے جواب میں یہ کہا کہ پھر کیا ہونا چاہیے، تو انجینئر نے کہا کہ اس کو گرا دینا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں کہوں گا کہ ہمیں سب کو مل کر انجینئر محمد علی مرزا کے ذہنی توازن کے لیے دعا مانگنی چاہیے، خدا اس کو صحت دے، کیونکہ جس طرح کی یہ بات ہے یہ بالکل یہ ذہنی مرض کی علامت ہے۔ ود آل ڈیو رسپیکٹ، کوئی خدمت ان کی ہوگی تو ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات ہمارے لیے درست ہے۔ اب ان کی اکیڈمی ہے، اس اکیڈمی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہوتی تو حضرت عمر بناتے نا اکیڈمی، انہوں نے نام لکھا تھا کہ یہ فاروق اکیڈمی، آؤ میرے پاس سوال جواب کرو، کوئی ایسا سلسلہ حضرت عمر سے بھی آگے جائے۔ اللہ کے رسول نے اکیڈمی بنائی تھی، کوئی درس دیا تھا انہوں نے؟ نہیں دیا تھا۔ وہ قرآن بتاتے تھے، جو سیکھتا تھا، جو چلا جاتا۔ آپ ان کو شریعت بتا رہے تھے، اکیڈمیاں یہ درس وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ مدینہ منورہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیوں والا شہر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا احترام، اس کی گلیوں کا، اس کے پتھروں کا، اس کے شہروں، اس کی دیوار کا احترام ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ جو شہر رسول سے منسوب ہے وہ ہماری آنکھوں پر ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ روضہ رسول ایک چیز ہے ضرورت، ایک چیز ہے جو موجود ہے ابھی۔ ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ ہمیں بتاتی ہے دور سے دیکھ کر بھی کہ قبر رسول ایسی ہے، ہم اس کو دیکھ، خدا کی قسم جب ہماری آنکھوں میں آتی ہے نا ٹھنڈک پڑتی ہے، ہم درود پڑھ لیتے ہیں اس کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ ہمیں ضرورت ہے اس کی، کہ ان کو نہیں ہوگی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے رسول کی نشانی کو دیکھ کر، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک چیز موجود ہے تو اب کون گرائے گا اس کو؟ سعودی عرب کی حکومت نے اتنی شدت دکھائی کہ جنت المعلیٰ گرا دیا، جنت البقیع قبروں کو گرا دیا، رسالت مآب کی سب نشانیوں کو گرا دیا ابن تیمیہ کے فتوے کے بعد، لیکن انہوں نے بھی قبر رسول کی توہین نہیں کی۔ گنبد کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم گرا دیں گے، ہاں انہوں نے سوچا تھا کہ گرائیں گے، لیکن پورے دنیا سے ان کے خلاف جو مہم چلی تھی تو انہوں نے اپنے ارادے سے باز آ گئے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر شے پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم قبر رسول کی امت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ قبر رسول کا ہونا مومن کے لیے سکون قلب کا باعث ہے، پہلی بات۔ جو شخص بھی گنبد خضرا کو گرانے کی بات کرتا ہے اسے تجدید ایمان کرنی چاہیے کہ وہ کس ہستی کے گنبد کی بات کر رہا ہے، کہ ہم تو وہ سادہ لوگ محبت کرنے والے ہیں کہ وہ نقش پاک کی تصویر ملتی ہے، لوگ اتنی محبت کرنے والے کہ اس کو بھی چوم لیتے ہیں کہ رسول کا شاید پاؤں ایسا ہوگا۔ یہ تو اصل قبر پہ گنبد بنا ہوا ہے، اس کو گرانا جو ہے یہ انتہائی غلط، جاہلانہ اور میں کہتا ہوں سفاکانہ نظریہ ہے۔ اس سے زیادہ متشدد نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف یہ شخص امت کا مصلح بن کے اصلاح کرنے کی اور دعوت فکر دے رہا ہے کہ جی میں کسی کے خلاف شدت سے بات نہیں کرتا ہوں، سب کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، وہ حتیٰ کہ معاویہ کے وہ جنگ صفین کے واقعات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دشمن امام علی تھا پھر بھی اس کو رضی اللہ کہتے ہیں، یعنی اس قدر وہ اصلاح پسند آدمی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ قبر رسول کو گرانے کی بات کر رہا ہے، تو یہ کوئی شدت والا نظریہ ہے، یہ محبت والا نظریہ نہیں ہے۔ میں بطور شیعہ عالم دین، اور یقیناً اس میں 99% اہل سنت بھی شامل ہوں گے، کہ گنبد خضرا ہمارے عقیدوں کی علامت ہے، بے شک قبر رسول کی نشانی ہے، اس کا احترام ہماری جان سے زیادہ ہے، ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جو شخص گرانے کی بات کرتا ہے اصل میں وہ گستاخی رسول ہے، گستاخی رسول کرتا ہے، اور وہ شاعر محمدیہ کو گرانے کی بات کرتا ہے۔ اس قبر کو دیکھ کر خدا نہ خواستہ آپ کو غلط خیال تو نہیں آتا نا، اس کو دیکھ کر رسول خدا کی یاد آتی ہے، تو وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ کے نام کا نہیں، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ سے بڑی کون سی اللہ کی نشانی ہے، اور گنبد خضرا سے بڑی کون سی محمد مصطفیٰ کی نشانی ہے؟ تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو کبھی نہیں گرایا جا سکتا۔